ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہوتا ہے خاص طور پہ شام کے 5 بجے کے بعد کا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے لیے ہوتا ہے، سماجی کارکنوں کے لیے ہوتا ہے، سوشل سروس کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، سیلیبریٹیز کے لیے ہوتا ہے، پرومیننٹ اسٹارز کے لیے ہوتا ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کراتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کیسے گزارتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے بریک سے پہلے بھی اگر آپ پروگرام دیکھ رہے تھے تو بریک سے پہلے پھر آپ کی ملاقات ان سے ہو چکی ہوگی، لیکن یہاں میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتانا چاہوں گا رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت اچھے سیاستدان ہیں اور خاص طور پہ آج کل کراچی کے جو مسائل ہیں جو کہ عام لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہیں بھی ایسا کوئی سچویشن، کوئی بلڈنگ گرائی جا رہی ہوتی ہے، کہیں کسی آبادی کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں اگر لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ شخصیت وہاں موجود ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. فردوس بھائی، کیا روٹین ہے آج کل رمضان المبارک میں؟ تو بالکل چینج ہوگا، کیا رہتا ہے روٹین، کس طریقے سے؟ میرا روٹین وہی ہے، میں 9:30 بجے کام شروع کر دیتا ہوں اور رات کے 12 بجے تک چلتا رہتا ہے. اور اس میں ٹی وی کے پروگرامز جو ہیں ان کے ٹائمنگز چینج ہو گئے ہیں. نارملی میں اب 8 بجے کے بعد شو لیتا ہوں، 8 بجے سے پہلے نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اور 6 بجے کے بعد نہیں لیتا. تو 6 سے 8 جو فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ، اور باقی صبح کا وقت عبادات کے لیے ماشاءاللہ. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ رجب شعبان رمضان تینوں میں روزے رکھوں، جتنے زیادہ سے زیادہ رکھ سکوں. صحیح بات ہے. وہ 27 رجب سے ہی جو ہے وہ چیزیں اس سے پہلے ہی رجب کے جو روزے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک عادت بھی بن جاتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے ناظرین کے جو رجب اور شعبان کے روزے رکھ لیتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزے فیل ہی نہیں ہوتے. مجھے روزہ کبھی بھی زندگی میں فیل نہیں ہوا، اس سے کہ میں بنیادی طور پہ اس فلسفی پہ یقین رکھتا ہوں کہ رمضان صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی جس طرح گزار رہے تھے اس طرح گزارتے رہیں. اس سے کہ رب نے یہ حکم جب دیا کہ روزے رکھو تو یہ نہیں کہا کہ کام کرنا بند کر دو، بالکل، اور رات کو جاگو اور دن کو سو جاؤ. ٹھیک ہے نا، اس کا تو حکم نہیں ہے. نارمل لائف رہنی چاہیے، نارمل لائف. اسی میں آپ کو احساس ہوگا اس آدمی کے جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا اور وہ اپنی بھوک کے ساتھ کیسے دن گزارتا ہے. بالکل صحیح. وہ جو بھوک کا احساس ہے وہ آپ میں جو ہمدردی پیدا کرے گا اپنے معاشرے کے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ میاں نے وہ کچھ نہیں دیا جو آپ نے دیا. اس لیے یہ آپ کا امتحان ہے، ان کا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. امتحان آپ کا ہے، اپنی نفس پہ کس طرح کنٹرول رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. سر، رمضان المبارک سے پہلے لاک ڈاؤن جب شروع ہوا اور اب یہ جو لاک ڈاؤن کنٹینیو کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا یہ لاک ڈاؤن والی زندگی ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے، اچھی ہے؟ لوگ قدرت سے زیادہ، فیملی سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہو گئے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا عنصر اگر آپ کہیں کہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزر رہا ہے زیادہ تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ بولنے والی بات ہوگی. جس کے اپنے بیوی سے اچھے تعلقات ہیں اس کا زیادہ اچھا گزر ہے، جس کے برے تعلقات نہیں اس کا برا گزر رہا ہے. بڑی پرابلم ہو گئی، یہ بھی مان لیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ٹو مچ ٹائم، جو گھر میں بھاگنے والے لوگ تھے ان کے لیے تو ایسے جیسے قید ہو گئے ہیں گھر کے اندر. ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل. تو وہ زیادہ میٹھا بھی کھا لیا جائے نا تو کڑواہٹ آ جاتی ہے. جی، تو اس لحاظ سے. لیکن دیکھیے، ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا کیوں تھا، اور وہ لاک ڈاؤن ٹی وی پہ اناؤنس کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. صحیح بات ہے. ہم نے لاک ڈاؤن تو زمین پہ کرنے کو کہا تھا. اچھا، جس وقت لاک ڈاؤن کیا جا رہا تھا تو شاید لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کچی آبادیوں میں لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں خود کہتا ہوں کہ میں بھی بالکل یہ سن کے کہ اٹلی میں کیا ہو رہا ہے، اسپین میں کیا ہو رہا ہے، اور اٹلی کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے لاک ڈاؤن وقت پہ نہیں شروع کیا، اور چائنا کی کامیابی لاک ڈاؤن تھی. وہ ساری باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں. لیکن جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں حسین ہزارہ گوٹھ میں گیا، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. گراؤنڈ میں گیا، کوئی دن کے 11 بجے تھے. اس میں تقریباً 300 بچے کھیل رہے تھے.
یعنی کوئی لاک ڈاؤن کچی آبادیوں میں 300 بچے کھیل رہے تھے. میں نے کہا یہ میں اپنے ساتھ لاؤڈ اسپیکر سے میں نے ان کے ماں باپ کو بلایا تھا. انہوں نے کہا صاحب آپ دیکھیں تو ہم اتنے سے کمرے میں ان بچوں کو رکھیں کس طرح, ان کی انرجی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی انرجی کو یوٹیلائز کیسے کروایا جائے. سر پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں, کیا 14-15 دن کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, ہونا ہے, یا کوئی بات نہیں ہے بس ٹھیک ہے پاکستانی نکل جائیں گے, اس سے مضبوط قوم ہے, امیونٹی اسٹرانگ ہے, اتنے جراثیم ویسے کھاتے رہتے ہیں سر, اپنے اندر اتنے جراثیم ہیں کہ کرونا کچھ کر نہیں پائے گا. دیکھیں ساری باتیں بھی اگر کرتے چلے جائیں ایک ایک فیکٹر کو لے لیں, یہ خدا کا رب کا شکر ہے کہ امریکہ میں اسی وقفے میں 60,000 اموات ہوئیں اور ہم 450 پہ, اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں کبھی وہ وقت دیکھنے کو نہ ملے. ہمارے اس پورے خطے میں بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, پاکستان ڈیتھ ریٹ لو ہے. اب اس کی وجہ ملیریا ہے, اس کی وجہ امیونٹی ہے اس کی, اور اب تو تھیوریز بھی چینج ہو گئی ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ بہت سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے, کہ وہ امیونائزیشن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ ڈھونڈنا چاہیے. اب آپ لیکن ہمیں اموات کم سے کم رکھنی ہے. یہاں اموات 2 طریقے سے ہو سکتی ہیں, بھوک, افلاس, ذہنی ڈپریشن, یہ بھی اموات کے باعث ہو جاتا ہے. ٹریٹمنٹ ناٹ بینگ اویلیبل, ہسپتالوں میں آپ جائیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے نہیں تو آپ کو اس وقت وہ ڈائریکٹ لینے کو نہیں تیار, وہ کہتے ہیں پہلے آپ کووڈ. ایک جو عام طور پہ چیز دیکھی گئی ہے, ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا ہے سر کراچی میں. یعنی عام طور پہ اگر 2700 یعنی قبریں بنا کرتی تھیں تو اب 800-900 قبریں بن رہی ہیں, یعنی کہ عام طور سے زیادہ کافی حد تک کم ہوا ہے ڈیتھ ریٹ. اچھا اس کی وجوہات آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں, جو کھانا پینا, لائف اسٹائل, ایکسیڈنٹ کی ڈیتھس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل میں سٹریس کم ہو گیا, اس لیے کہ پولوشن کم ہو گئی ہے سر, پولوشن کم ہو گئی ہے, یہ بھی صحیح, ملاوٹ کم ہو گئی ہے, گھر کا کھانا لوگ کھا رہے ہیں, کافی ساری چیزیں. اب میں نے اس کے اوپر تو اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ وائی دا ڈیتھ ریٹ از لو. بٹ ایک چیز بڑے واضح ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں غریب بستیوں میں تو لوگوں کی پریشانی آپ کو دیکھ ہی نہیں جاتی. سر وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اب سر تھوڑی سی بات آتے ہیں وفاقی حکومت پہ. ظاہر سی بات ہے سر, پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت آپ کی ہے سر. جب سے یہ کرونا کی تمام چیزیں شروع ہوئی, انٹرنیشنل ایک ایمرجنسی شروع ہو گئی تھی وہاں, چونکہ پاکستان چین سے بہت کلوز ہے, سی پیک کا کام جیسے ہی رکا اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب چائنا اور پاکستان, کیونکہ سر بڑی فری ٹریولنگ, بڑے لوگ یہاں پہ, بہت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت لیٹ آیا ہے, ورنہ پاکستان سے چین کے جس طرح کے مراسم ہیں اور جتنے پاکستانی چین میں پڑھ رہے ہیں, ووہان میں پھنسے ہوئے تھے اور دوسری چیزیں تھیں. سر وفاقی حکومت نے اب تک کتنے وینٹیلیٹرز آرڈر کیے ہیں اور کتنے خریدے گئے ہیں؟ میں امداد کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو چائنا سے مختلف ممالک سے امداد میں آئے ہیں, خریدے کتنے گئے ہیں سر اب تک؟ میرے خیال سے اپارٹ فرام یہ کہ کس کی ذمہ داری ہے نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے یہ پورا ٹاسک جو دیا ہوا ہے این ڈی ایم اے کو دیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تو میں این ڈی ایم اے کی لسٹ نکال کے کر لیتا ہوں, کیونکہ میرا اور ظفر مرزا صاحب کو پوچھنے کا ایک مقصد بھی ہے نا, مجھے پتا ہے آپ کا مقصد کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری شہر کو, پاکستان کو جو چیزیں ہیں اس میں 3-4 چیزوں کی کوشش کی. سر آپ کے علم میں ہوگا ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے, ڈاکٹر فرقان کا, ڈاکٹر فرقان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی فیملی کا کہنا یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے تمام ہاسپٹلس میں گئے اور کہیں پہ بھی وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا این ڈی ایم اے کی یہ نالج میں ہے کہ کس وقت کس ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹس موجود ہیں, کتنے وینٹیلیٹرز ہیں, اور اگر وینٹیلیٹر منگا بھی لیے گئے ہیں تو کراچی کے کون سے ہاسپٹلس کو دیے گئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس وقت کی اگر آپ ڈیلی رپورٹ اویلیبل ہے, جس دن ڈاکٹر فرقان صاحب کا ہوا تو 384 ورکنگ وینٹیلیٹرز تھے فار کووڈ. کہاں پہ تھے یہ؟ کراچی میں. وہ بھی ہاسپٹل بائزڈ ہے. 17 آکوپائڈ تھے.
384 में से सिर्फ 17 ऑक्यूपाइड। जी, अकॉर्डिंग टू द डेली रिपोर्ट जो सिंध गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। ठीक है सर, ये 384 कहाँ पे अवेलेबल थे ये जानना चाह रहा जी, हूँ। वो आगा खान, SUIT, इंडस, पूरी लिस्ट है, दुम्बागोट, सारे जो अस्पतालें हैं उनके तकरीबन 116 अस्पतालों में 384 वेंटिलेटर्स। यानी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि सिंध हुकूमत के पास 384 जो कोविड पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं, 436 वेंटिलेटर्स हैं। इसमें सिर्फ 17 ऑक्यूपाइड थे, बाकी सब खाली दैट्स द रिपोर्ट। सर कैन यू बिलीव इट? आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली। देखिए मैं पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ और जो शेयर कर लेता हूँ। सर इस सिनेरियो में जब आगा खान में, लियाकत नेशनल में, इंडस हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पे अमवात हो रही हैं, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं। देखिए सर, अमवात उन्हीं पेशेंट्स की होती है ना जो वेंटिलेटर पे होते हैं। जरूरी नहीं है, ये कोरोना के पेशेंट्स वेंटिलेटर के बगैर भी खत्म हो जाते हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं अगर आप उसके लिहाज से भी देंगे तो कल से कराची के अंदर या पूरे सिंध में 35 लोग क्रिटिकल डिक्लेयर हुए हैं और 300, लेकिन वेंटिलेटर पे 17 हैं। 318 क्रिटिकल है, 17 वेंटिलेटर पे दिखा, 35 क्रिटिकल है, 17 वेंटिलेटर पे दिखा रहे थे। देखिए जो सबसे अफसोसनाक बात है इस पूरे अमर में वो 2-3 है। पहली चीज़ ये कि उन्हें सबसे अच्छी एम्बुलेंस सर्विस अमन की बुलाई, ठीक है। अमन की एम्बुलेंस सर्विस को ये ना पता होना कि जबकि ये भी बताया होगा उन्होंने कि पर्सन जो है वो कोविड पॉजिटिव है, इसके डॉक्टर भी थे, पता भी था उनको, वो सेल्फ आइसोलेशन में थे, वो उनकी फैमिली सेल्फ। सर वो बेसिकली एक जो सोशल स्टिग्मा हो जाता है ना, बच्चियां, नहीं वो मैं बच्चियों की वजह से छुपाना चाह रहे थे, बता नहीं रहे थे, उन्हें बताया हुआ था, ही न्यू और बताया हुआ था कि कोविड पेशेंट। जब एम्बुलेंस आई तो उसको खुद ये पता होना चाहिए कि कोविड पेशेंट्स को कहाँ लेके जाना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। ये एक स्टैंडर्ड, अगर डॉक्टर फुरकान के इंतकाल से कोई सबक सीखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी चीज़ उनकी वाइफ ने जो बात कही वो ये कही कि वो जो एम्बुलेंस के साथ लोग थे वो मदद करने को नहीं तैयार थे। दे शुड बी प्रॉपर्ली इक्विप्ड, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, कि वो इन पेशेंट्स को सर्विस है कि देखें जो कोविड का जो हेल्पलाइन है 1166, अगर उस पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई जाए तो वो प्रॉपर्ली PPE पहन के आते हैं। अगर आप अमन की नॉर्मल एम्बुलेंस बुलाएंगे और उसके आने के बाद उसको कहेंगे कि ये कोविड पेशेंट है, तो बीइंग अ पैरामेडिकल स्टाफ उसको पता है, they should then call the other one immediately. वो they should then call the other they one. should call. सर सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि एम्बुलेंस पहुंच गई थी बट ही रिफ्यूज। बहरहाल सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, सर जाहिर सी बात है ना, सिंध हुकूमत आपकी पार्टी की हुकूमत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कराची में आपकी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। सर आप मैंडेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स यूजलेस। सर मैंडेट यूजलेस है? नहीं मैंडेट यूजलेस नहीं है, रिप्रेजेंट, देखिए सर मेरा पूछने का मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के अस्पतालों को कितने वेंटिलेटर्स दिए गए अब तक? देखिए पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि वफाक और सूबों का रिश्ता क्या है, ठीक है ना। सर आजकल तो ऐसा लगता है जैसे वफाक सौतेली माँ है या ये सूबे सौतेले बच्चे हैं, ऐसा माजरत के साथ जो नजर आ रहा है। देखिए आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मुझे शायद मुमकिन हो, वरना मैं अभी एक जुमला बोलता हूँ उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लेते तो उसमें मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलता। ये भी कहा जा सकता है कि कमाता बाप है और बेटे उड़ा देते हैं सब कुछ, और सबसे ज़्यादा बुरी तरह जो उड़ा रहा है वो सिंध उड़ा रहा है बेटों में से, ठीक है ना। ये मिसाल भी दी जा सकती थी और ये मैं साबित भी कर दूंगा कि यही हो रहा है। इससे कि ये बच्चा 12 साल से बरसरे रोजगार है लेकिन कमा के बाप को कुछ नहीं देता, ठीक है। 58% सूबों को चला जाता है, 42% मरकज में रह जाता है। मरकज में जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है उसमें से 2.1 ट्रिलियन यानी 2100 बिलियन रुपए जो हैं वो डेट सर्विसिंग में जा रहे हैं, और 1800 बिलियन यानी 1.8 ट्रिलियन जो है वो किस में जा रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं। इन दोनों को ऐड कर लें तो 3.9 हो गया। आपका टोटल बजट 5.5 है। सूबों का हिस्सा कितना हो गया? जब इसमें से आप 58% दे देते हैं तो 2.8 ट्रिलियन और ऐड कर लीजिए, तो डे 1 क्या हो गया, वफाक डेफिसिट में चला गया। जब वफाक डेफिसिट में है तो कर्जे लेके और करता रहे,
پھر دوسری چیز جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ NFC ایوارڈ کے اندر جہاں پہلے صوبوں کو 20-22% ملتا تھا وہ 58% کیوں ملنے لگا؟ انہوں نے کہا کہ جی جو آپ شفٹ کر رہے ہیں 15 منسٹریز شفٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایکسپینس بھی شفٹ کیجئے اور اس کا سب کچھ کیجئے. تو ہیلتھ، ایجوکیشن، لیبر، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے. اب ہیلتھ کا نظام کس نے دیکھنا ہے؟ پروونشل سبجیکٹ ہے، مطلب یہاں کے صوبے کو دیکھنا ہے. ہسپتال کس نے دیکھنا ہے؟ صوبے کو دیکھنا ہے. سر یہ وفاق کے پاس پیسے جو آتے ہیں، جو ایکسچیکر ہے، جو ٹیکسز ملتے ہیں، کراچی سے سر کتنے فیصد ملتے ہیں؟ کراچی اور سندھ سے تو وہ بات جو آپ کی وفاق کی ٹوٹل آمدنی کا کتنے فیصد حصہ کراچی یا سندھ سے حاصل ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس کو پہلی چیز سر آپ نے کہا کہ آپ بولنے ہی نہیں دے رہے، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. نہیں چلے I only open my mouth and آپ فوراً کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پروگرام میں سوال پوچھتے ہیں تو آپ سوال پوچھ کے مجھے موقع دیں. میں ابھی بولوں گا، آپ پھر دوسرا سوال رکھ دیں گے تو اس میں کیا کمپلیٹ کر لیں، میں پھر سوال پوچھوں گا. میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا اگر آپ یہ کر لیں گے. دیکھیے مسئلہ کیا ساری چیزیں کہ 2-3 طریقے سے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی جو ہے پورے ملک پاکستان کا اکنامک انجن ہے، کماؤ پوت. ٹھیک ہے، اس کی ریونیو بے تحاشا طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے اور ہم ہر زاویے سے جس سے دیکھتے ہیں کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ زیادتی والا ہو رہا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا. کراچی کو جو اٹینشن ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. لیکن پرابلمز کیا ہیں؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کس کو دیں. جب ہم صوبوں کو دیتے ہیں تو وہ جو کرپشن کا نظام چل رہا ہے، آپ کو اگر مثال دیتا رہوں، K4 کا منصوبہ لے لیجئے مثال کے طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. K4 کا منصوبہ 2007 میں K3 مکمل ہوا، اس وقت K4 کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی. 2014 میں وہ منصوبہ اپروو ہوا، کتنے کا؟ 25 بلین. ٹھیک ہے جی. 2016 میں اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا. کس کو کیا؟ انہوں نے کوئی کمپیٹیٹو بڈ نہیں کی، فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کو کہ بھئی ان کو نیگوشیٹڈ بڈ یا جس طرح سنگل بڈ جو کہیں FWO کو دے دیا. ٹھیک ہے. 2018 سے کام بند ہے اور اب اس کا تخمینہ جو لگایا جاتا ہے کہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے 100 بلین سے اوپر ہے. یہی ہے نا؟ بالکل ایسے کتنے بھی آپشن لے لیں 100 بلین سے کم کا کوئی آپشن نہیں تھا. بالکل. جو دوسرے آپشنز ہیں کہ جی اس کو پوری فل کیپیسٹی پہ چلے جائیں تو وہ 256 بلین تک چلا جاتا ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ جی اس کے اندر اس کے آگمنٹیشن پیکیجز نہیں شامل تھے. اب وہ آگمنٹیشن پیکیجز میں کیا ہے کہ مین نہر تو تھی لیکن نہر کو شہر سے کس طرح کنیکٹ کرنا تھا وہ نہیں شامل. شہر کے اندر جو ڈسٹریبیوشن سسٹم چاہیے وہ نہیں شامل. جو پاور پلانٹ چاہیے وہ نہیں شامل. جو فلٹر پلانٹ کے لیے سیکیورٹی چاہیے وہ نہیں شامل. تو وہ ساری چیزیں جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ ادھر وہ پوری ہیں. 2007 سے لے کے 2016 میں ٹینڈر ایوارڈ ہوا. 2018 سے کام رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا. بالکل کہ انکوائری ہو رہی ہے، ری ڈیزائن ہو رہا ہے. ری ڈیزائن کی رپورٹ کو آئے ہوئے جو پچھلے اگست میں آئی تھی، اگست کی آئی ہوئی رپورٹ ہے جو آنی جون میں تھی. اور اس شہر کو کتنا پانی چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ 1000 ملین گیلنز اے ڈے چاہیے. کتنے رہا ہے؟ 450. آدھا پانی اس شہر کو مل رہا ہے. وفاق نے کیا کہا؟ جو کاسٹ ہو وہ ہم دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے سر. اس طریقے سے اگر آپ کوئی بھی چیزیں لیتے جائیں، صوبہ سندھ کے 10,000 بسیں ناصر حسین شاہ صاحب نے اناؤنس کی تھی پچھلے دور میں. اس کے بعد اویس شاہ نے پچھلے جون میں 2000 بسیں کی. نہ وہ 10,000 بس آئی نہ یہ 2000 آئی. بات یہ وفاق دے تو کس کو دے؟ جب وہ کسی اور کو دیتی تھی ماضی میں تو KWSB میں نوکریاں بڑھ جاتی تھیں، KMCO میں بڑھ جاتی تھی. بات یہ ڈیولپمنٹ میں کچھ نہیں ختم ہو رہا. اپنے پارٹی ورکر کو دے دب نوکری دیے جاؤ، دے دب نوکری دیے جاؤ. میرا سوال وہیں کھڑا ہوا. اور اسی لیے وفاق جو کچھ کرے گی نظام کو درست کر کے دے گی. اس وقت جو پیکج دیا ہوا ہے اس کے اندر گرین لائن ہے، اس کے اندر آپ کی ناگن چورنگی سے لے کے گرو مندر تک کی روڈ بھی ہے، منگو پیر روڈ ہے، نچتر روڈ ہے جو بن چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ
लियारी एक्सप्रेस वे को ओपन करने की बात है, इससे कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जो है वो ये कि हैवी ट्रैफिक गोइंग इनटू द सिटी, और उसके साथ साथ नॉर्दर्न बाईपास की ड्यूलाइजेशन है, और पानी के लिहाज से जो सीवरेज है। लेकिन मैं पहला क्रिटिक हूँ अपनी पार्टी का, पहला क्रिटिक हूँ, हर उसमें कहता हूँ कि कराची के ऊपर खान साहब कहते वो हैं, लेकिन डाउन जाते जाते वो अमल होते होते, वो ट्रिकल डाउन होते होते वो इम्पैक्ट ज़ाया हो रहा है। जब तक बाय फोर्स नहीं हो, इस वक्त कराची के अंदर आज की तारीख में जितने हमारे MNAs इलेक्ट हुए हैं कराची से, उन सबको फंडिंग दी गई है। हर किसी को जो है वो 30-30 करोड़ दिए हैं, तो 450 करोड़ वो, और MQM के लोग मिला के तकरीबन 700 करोड़ का एक पैकेज दिया हुआ है, और 5 अरब का पैकेज जो है KMC को दिया गया है, जो इस जून से पहले 12 अरब रुपए का पैकेज कराची को इस साल जून से इन तमाम चीजों पे आएंगे सर। मेरा सवाल वही था कि कराची से कितने पैसे, कितने परसेंट टैक्सेस कलेक्ट हो गए। सर मैं भी ब्रेक लेना चाहूंगा, मैं आपको तमाम जो सवाल है वो बता देता हूँ। सर मैंने पूछा था आपसे कि कराची से कितने परसेंट टैक्सेस कलेक्ट होके वफाकी हुकूमत के पास जाते हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया है। दूसरे, वफाक की जानिब से, NDMA की जानिब से कितने वेंटिलेटर्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए, तो भी बता दीजिए सर कि एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया गया, ये पूछ लीजिएगा सर। हम यहाँ छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमजान। मांगने वालों की हर दुआ रमजान अल करीम। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारा ये सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं कायदे इस इख्तलाफ हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। 2-3 मेरे सवालात थे जो जिसमें तशनगी रह गई थी, जिसके जवाब नहीं मिल सके थे, वो मैंने पूछे थे फिरदौस भाई से। अब ब्रेक के दरमियान उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऑर्डर तो हुई हैं सर, आप बता दीजिए। मैं चाहूँगा नाज़रीन को जो NDMA से जो वेंटिलेटर, वैसे मैं सारों को NDMA की साइट पे जाइए आप, NDMA डेली अपडेट देता है, उसके ऊपर आप प्रोक्योरमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा कि वेंटिलेटर्स जो अभी तक ऑर्डर किए हैं वो 486 वेंटिलेटर्स ऑर्डर हुए हैं, और आगे चल के आपको उनकी डिलीवरी डेट्स वगैरह सब नज़र आ जाएंगे। 4 अप्रैल को भी लास्ट टेंडर कॉल हुआ था जिसके अंदर 72 आवर्स डिलीवरी का दिया हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ देम आर हियर बिकॉज वो इमरजेंसी पे। जहाँ तक आपने रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो मैं रेवेन्यू को मसले को समझा दूँ। सर्विसेज टैक्स जो कि सिंध लेता है वो सर्विसेज पे, जैसे रेस्टोरेंट्स के ऊपर है या सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज में आती हैं। इसका जो टैक्स है जो इस वक्त सिंध टैक्स रेवेन्यू बोर्ड का है वो 98% कराची में कलेक्ट होता है। वफाक से जो कराची के रीजन से टैक्स कलेक्ट होता है वो 56 to 58% के दरमियान रेंज कर रहा है। इसके अंदर जो आर्गुमेंट दूसरे पार्ट से आता है जिसके अंदर वैलिडिटी है, ये उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता कि टैक्स कंट्रीब्यूशन एक और चीज़ है और टैक्स वैल्यूएशन एक और चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या है? एक वो है कि किस सेंटर में आया और एक ये है कि काम कहाँ हुआ। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस कराची है तो वो अपने टैक्स रिटर्न्स कराची में, लेकिन उसकी सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान है तो वो वहाँ आएगा। सना सफीनास इसी तरह रिटेल स्टोर, मेट्रो का हेडक्वार्टर लाहौर है तो वो लाहौर में जाता है। तो क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल हब पाकिस्तान का वो है, सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान दे रहे होते हैं। जितना टैक्स वो जमा करती हैं मेजर कॉरपोरेशन तो उसका 58% कराची है। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटरी टैक्स जो कराची का कहा जाता है वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। द लोएस्ट एस्टिमेट आई हैव सीन इज 28%, द हाईएस्ट आई हैव सीन इज 36% इन दिस। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कराची में वाकई पैसे खर्च किए जाते हैं आपके ख्याल? कराची में जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो जो बजट का हिस्सा सिंध को मिलता है उसमें 5% डेवलपमेंट बजट का भी नहीं खर्च हो रहा। सिंध ने अपना नॉन डेवलपमेंट बजट इतना बढ़ा दिया है
کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہے، تو انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اگر لوگوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے اور وہ پوسٹڈ کراچی میں تو وہ کراچی میں خرچ ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ایک تو یہ کہ سائز آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بائی سیلف کرٹیل ہونا چاہیے. دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ سروس لیول کا ہے. اگر پاکستان کے کسی شہر کے اندر سروس لیول جو بھی ہو، صفائی، پبلک ٹرانسپورٹ، سیوریج کا نظام، پانی کا نظام، اگر کسی شہر کا سب سے اچھا ہونا چاہیے فرام دا بیسس آف وہ کراچی کا ہونا چاہیے. اور چونکہ کراچی کو جب میں اسلام آباد، لاہور، گجرات، فیصل آباد، گجرانوالا ان سب سے بھی کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم و زیادتی. آپ کی حکومت کو ماشاءاللہ 2 سال ہونے والے ہیں اب، ٹھیک ہے سر. پر ایئر جو ایم این ایز کو ملنا تھا، ایم این اے سر زیادہ تر آپ ہیں یا ایم کیو ایم ہے جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، تو یہ ایک ہی تقریباً کراچی کی پوری ریپرزنٹیشن ملائی جائے تو آپ کی ہے یا متحدہ قومی موومنٹ کی اکارڈنگ ٹو دی سیٹس جو جیتے ہیں باقی. سر 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اب تک جو 1 سال کا بجٹ تھا 15 کروڑ روپے، 1 سال کا تو لیپس ہو کے واپس چلا گیا. نہیں ہوا، لیپس نہیں ہوا سر. لیپس ہو گیا، میری بات ہوئی سر، ایم این اے سے بات ہوئی، تمام لوگوں نے کہا جی لیپس ہو گیا، واپس آ جائے گا، لیکن ابھی لیپس ہو گیا پچھلے سال کا. یہ کمٹمنٹ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، میرے سامنے کمٹمنٹ ہے کہ پچھلے والا بھی دیا جائے گا اور اس سال کے آخر سے پہلے دینے کی بات تھی بیفور کووڈ. اب کووڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دس کمٹمنٹ واز میڈ ان فرنٹ آف می. 2 سال ہو گئے، اب تک 1 سال کا بھی بجٹ، اس کی چیزیں ابھی تک سر وہ پی سی 1 ٹینڈرز پرانا ہو گیا، پی سی 1 نیا کھلے گا، نئے سرے سے پروکیورمنٹ ہوگی. سر 2 سال ہو گئے، آپ کے پاس میجر ریپرزنٹیشن ہے سر کراچی کی، پی ٹی آئی کے پاس. اب چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے، آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اور بات ہے، لیکن سر آپ کی رسپانسبلٹی تو ہے بینگ پی ٹی آئی لیڈر، بینگ لیڈر آف اپوزیشن ان سندھ اسمبلی، کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. دیکھیں میں اسی پہ آپ کو آنا چاہ رہا تھا. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹرکچر فالٹ. اسٹرکچر فالٹ 2 جگہ ہیں. فائنینس کے اندر پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتی، 2007 سے نہیں دیا، اس کے لیے آواز بار بار اٹھاتے ہیں. دوسرا اسٹرکچرل فالٹ یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ٹو دا 3rd tier آف گورنمنٹ، یعنی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی بات جو ہے وہ نہیں. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی سروس ڈیلیوری بہتر نہیں ہو سکتی. تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ رکے ہوئے ہیں، اسی لیے رکے ہوئے ہیں کہ یہ نظام کو درست کرنا ہے. ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں، کہ جی یہ لوکل باڈی آرڈیننس کو درست کیا جائے. آرٹیکل 140A جو کانسٹیٹیوشن کو جو 3rd tier آف گورنمنٹ کو امپاور کرتی ہے اس کو صحیح معنوں میں امپاور کرایا جائے. اس سے کہ یہاں تو ہاتھ پیر باندھ دیے. آپ یہ دیکھیے کہ ایگریکلچر ٹیکس کتنا جمع ہوتا ہے اور پراپرٹی ٹیکس کتنا جمع ہوتا ہے. ایگریکلچر سے کتنی انکم پاکستان جنریٹ کرتا ہے اور کتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جن کے، اور وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں. اسی طرح پراپرٹی ٹیکس جو ہے، جو اس کی پوٹینشیل ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ایگریکلچر کی اٹس $40 billion not rupees. And اتنی ہی پراپرٹی ٹیکس ان کراچی alone is over $20 billion. سر تو 3 سال اور لگیں گے سسٹم ٹھیک ہونے میں، یا کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ اسموتھ کب تک ہوگا کراچی میں؟ کچھ نہیں، میرے خیال سے کراچی حکومت جب تک 5 سال کا ٹینیور پورا ہوگا اس وقت کراچی کو اسموتھ کرنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میسج سمجھنا چاہیے. جتنی یہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹس آئیں گی اس وقت تک ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا. ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ سے مطلب پی ٹی آئی، ایم کیو ایم؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سینٹر میں پی ٹی آئی، پروونس میں پی پی پی، لوکل پہ ایم کیو ایم. یہ کہیں معاملات طے نہیں ہوں گے. کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کراچی کے وسائل جو ہیں ان کو پورے نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا کوئی کولیشن لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ہونے کا کوئی چانس ہے؟ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید خان صاحب نے خود میٹنگ میں کہا کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. سر دیکھیے اگر وہ میری بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، دل سے لڑیں گے آپ مل کے؟ میں تو نہیں لڑنے کو تیار، اس سے میری سوچ بہت فرق ہے. متحدہ قومی موومنٹ والوں کی الگ ہے، ان کی الگ ہے. الیکشن جیتنے کے بعد دیکھیے جب بھی ہمیں چننا ہوتا ہے، اگر کوئی کولیشن بنانی ہوتی تو وی چوز دا بیسٹ پاسبل پارٹنر. بٹ ہم عوام کے پاس اپنا انڈائلیوٹڈ میسج لے کے جانا چاہتا ہوں. کم سے کم میرا ووٹ ایز فردوس نقوی جو ہے
وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ڈائلیوٹ نہ ہو کسی بھی. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم مل کے دیکھیے ہماری فلسفی ہے نیشنل فلسفی. ہم 1.5 اینٹ کی مسجد پہ نہیں یقین کرتے. وہ متحدہ قومی موومنٹ نام ضرور رکھے لیکن وہ صرف ریپرزنٹیشن کرتی ہیں. وہ بھی ایک فیکشن کے. میں بھی اردو اسپیکنگ میں کبھی نہیں ہوا. مجھے الطاف حسین کی سوچ سے نفرت تھی اس سے کہ اس نے ہم پاکستان ہم وہ ہیں جن کے ماں باپ نے پاکستان بنایا. بننے کے بعد پاکستان کے ساتھ جو حشر ہمارے ان کی نیکسٹ جنریشن کر رہی ہے وہ مجھے تو گوارا نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں. I am a born پاکستانی. I am a born کراچی آئی. بالکل سر. وقت محدود ہے. ایک آخری کوشچن آپ سے مختصر جواب چاہوں گا سر. آپ کی پارٹی میں کراچی میں خاص طور پہ اتنے ڈفرینسز کیوں ہیں؟ کبھی عنایت لاکھانی استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی نجیب ہارون استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی آپ کی کا جھگڑا ہو جاتا ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کچھ کہتے ہیں. پارٹی میں اپنے اندر ہی پکٹس موجود ہیں. میرے خیال میں لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ اگر شاید پی ٹی آئی میں اتنے فیکشنز نہ ہوتے تو سندھ حکومت کو کب کا گرا کے آپ گورنر رول لا چکے ہوتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنر رول کے بارے میں اگر بریک پہ جا رہے ہیں تو بریک پہ لے, ورنہ میں مکمل سر آپ مکمل جواب دیں. گورنر رول کے اندر بڑی دشواری ہے. گورنر رول 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صرف 3 مہینے کے لیے لگ سکتا ہے. وہ صدر مملکت لگا سکتے ہیں آن دا ریکمنڈیشن آف دا گورنر, اور 3 مہینے کے بعد اگر اس کو پھر ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ ووٹ کریں گے. اگر دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ کا میجورٹی نہیں ہوگا تو گورنر رول ختم ہو جائے. 3 مہینے کے اندر کچھ نہیں اچیو ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسا رول لگا ختم ہو گئی سر. وہ گورنر رول کیوں نہیں لگ سکتا اس کا بتا دیا آپ نے. جہاں تک ہماری ایک وائبرنٹ پارٹی ہے, ہماری ایک اوپن پارٹی ہے. آپ نے مجھ سے یہاں سوال پوچھا, میں نے یہاں کھل کے جواب دیا. میں نے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو مٹیریل. ہمارے ہاں پارٹی کے اندر ہم بول سکتے ہیں. ہم ہاتھ باندھ کے نہیں ہیں. ہم موروثی سیاست والے نہیں ہیں. ہمارے نام کے ساتھ شریف لگا ہوگا تو ترقی ہوگی, یا بٹو نہ بھی لگا ہو تو لگوا دے کی کوشش نہیں ہوتی. ہماری پارٹی جو ہے اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے نہ بچے آنے والے ہیں نہ کچھ آنے والا ہے. یہ پارٹی اپنی جگہ وائبرنٹ ہے, خود اپنی لیڈرشپ جنریٹ کرتی ہے. ہم کسی جنرل کی گود میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم 22 سال جدوجہد کر کے تب ووٹ حاصل کر کے آئے. یہ کہنا, اور یہ جتنے لوگ کہتے ہیں, کراچی والوں کو تو پتہ ہے کہ الیکشن کیسا ہوا تھا, ووٹ کسی نے ڈالے تھے. کوئی تو سر شکایت ہے سب کو. فردوس بھائی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. قرشی جامع شیریں کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ دیا جاتا ہے سر. یہ بتاتے چلیں کہ قرشی جامع شیریں 100% خالص اجزا سے تیار کیا جاتا ہے. لائٹ ریفریشنگ قرشی جامع شیریں انجوائے کیجیے سر. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو. ناظرین اب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے. آباد ہے رمضان.